حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے، جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ۔ استاد محمد بن آدم نے اپنی روایت میں کہا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5381۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلے پھولے۔ نمبر 3، جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلیں۔ نمبر 4، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 5، وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کوئی خوب رو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور نمبر 7، وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر وہ کوشش کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے اکہرا ثواب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5383۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور کہا، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں کیونکہ ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ آپ سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں کسی کام پر مقرر فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، میں نے ان کی اس بات پر آپ سے معذرت کی اور آپ کو بتلایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہیں کیا کام ہے، ورنہ میں ان کے ساتھ نہ آتا۔ آپ نے مجھے سچا جانتے ہوئے میری معذرت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5384۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمائیں گے جس طرح فلاں کو مقرر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد تم محسوس کرو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ مجھے حوض پر ملو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم امارت کی خواہش کرو گے جبکہ یہ قیامت کے دن ندامت اور افسوس و حسرت کا سبب بن جائے گی۔ یہ دودھ پلاتی رہے تو اچھی لگتی ہے، دودھ چھڑا دے تو بری لگتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5387۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قعقاع بن معبد کو ان کا امیر مقرر فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے بجائے اقرا بن حابس کو امیر مقرر فرمائے۔ اس بات پر دونوں آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس کی بابت یہ آیت اتری، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آپ کو باہر سے آوازیں نہ دیتے حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5388۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے لوگوں کو اسے ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، اصل حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے، پھر تجھے ابو الحکم کیوں کہا جاتا ہے؟
اس نے کہا میرے قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان میں فیصلہ کر دیتا ہوں جسے دونوں فریق پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تیرے کتنے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا شریح، عبداللہ اور مسلم۔ آپ نے فرمایا ان میں سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا شریح۔ آپ نے فرمایا تیری کنیت آج سے ابو شریح ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5389۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرمان کی بدولت بچا لیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ جب شاہ ایران کسرا مر گیا تو آپ نے پوچھا ان لوگوں یعنی ایرانیوں نے کسے جانشین بنایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کی بیٹی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنی حکومت ایک عورت کے سپرد کر دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5390۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھے تھے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ سواری پر ٹھہر یعنی بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5393۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لاتے ہو، میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل کو فریق ثانی سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو، لہٰذا اگر میں ظاہر دلائل کی بنا پر کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، یوں سمجھے میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5403۔ الرحمن بن ابو بکرہ سے منقول ہے کہ میرے والد نے مجھ سے میرے بھائی عبید اللہ بن ابو بکرہ کو جو سجستان یعنی سیستان کے قاضی تھے یہ لکھوایا کہ غصے کی حالت میں دو آدمیوں یعنی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کوئی شخص غصے کی حالت میں دو آدمیوں یعنی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5408۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لائے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ دوسرے شخص نے کہا جو ان میں سے زیادہ سمجھدار تھا اے اللہ کے رسول ضرور، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں بات چیت کروں۔ پھر اجازت ملنے کے بعد اس نے کہا میرا بیٹا اس کا نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کی سزا ملے گی، تو میں نے 100 بکریوں اور ایک لونڈی کے عوض اپنے بیٹے کو چھڑوا لیا۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا، رجم تو اس کی بیوی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، باقی رہی تیری بکریاں اور لونڈی تو وہ تجھے واپس مل جائیں گی۔ پھر آپ نے اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، اور آپ نے حضرت انیس کو حکم دیا کہ اس دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کے جرم کو تسلیم کرے تو اسے رجم کر دو۔ عورت نے گناہ تسلیم کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5412۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اسے بریرہ کے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ رو رہا ہے اور اس کے آنسو اس کی داڑھی پر گر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عباس
آپ کو تعجب نہیں کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کس قدر نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا، اگر تو اپنے خاوند کو قبول کر لے تو بہتر ہے، آخر وہ تیرے بچوں کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5419۔